تاریخ کی کتابوں میں کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف الفاظ نہیں ہوتی، وہ خون، پسینے اور آنسوؤں سے لکھی جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے، ایک ایسی جنگ کی داستان جہاں ایک قوم نے اپنی بقا کی جنگ لڑی، اور داستان جہاں ایک قوم نے اپنی بقا کی جنگ لڑی اور دنیا کو حیران کر دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم میں جب بڑی طاقتیں ایک دوسرے سے برسر پیکار تھیں، ایک ناممکن کو ممکن بنایا گیا؟ تیار ہو جائیے، کیونکہ آج ہم آپ کو اس عظیم جنگ کے ان پہلوؤں سے روشناس کرائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہو چکا تھا، یورپ میں خونریزی جنگ جاری تھی، اور سلطنت عثمانیہ جو کبھی دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک تھی، اب زوال پذیر ہو چکی تھی۔ لیکن اس کے باوجود اس نے جرمنی اور آسٹریا ہنگری کے ساتھ مل کر مرکزی طاقتوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ اتحادی طاقتیں، جن میں برطانیہ، فرانس اور روس شامل تھے، عثمانی سلطنت کو جنگ سے باہر کرنے اور روس کو بحری راستہ فراہم کرنے کے لیے ایک بڑا منصوبہ بنا رہی تھی۔ ان کا ہدف تھا درہ دانیال، جو بحیرہ روم کو بحیرہ مرمرہ اور پھر بحیرہ اسود سے جوڑتا ہے۔ اگر اتحادی اس درے پر قبضہ کر لیتے تو وہ آسانی سے عثمانی دارالحکومت استنبول تک پہنچ سکتے تھے اور سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر سکتے تھے۔ فروری 1915 میں اتحادی بحریہ نے درہ دانیال پر حملہ کیا، جن میں برطانوی، فرانسیسی، آسٹریلوی اور نیوزی لینڈ کے فوجی شامل تھے۔ گلی پولی جزیرہ نما کے مختلف ساحلوں پر اترنا شروع ہوئے۔ ان کا مقصد تھا عثمانی دفاع کو توڑ کر اندرون ملک پیش قدمی کرنا، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کا مقابلہ کس سے ہونے والا ہے۔ عثمانی فوج کے ایک نوجوان مگر باصلاحیت کمانڈر، مصطفیٰ کمال، جو بعد میں اتاترک کے نام سے مشہور ہوئے، نے اتحادیوں کے لینڈنگ کے مقام کا پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا۔ انہوں نے اپنی 19ویں ڈویژن کو اسٹریٹجک مقامات پر تعینات کر رکھا تھا۔ جب اتحادی فوجی ساحل پر اترے تو انہیں عثمانی فوج کی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ مصطفیٰ کمال نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا، میں تمہیں لڑنے کا حکم نہیں دیتا، میں تمہیں مرنے کا حکم دیتا ہوں۔ جب تک ہم مر نہیں جاتے، ہمارے پیچھے آنے والی فوجیں اور کمانڈر ہماری جگہ نہیں لے لیں گے۔ یہ الفاظ عثمانی فوجیوں کے لیے ایک نئی روح پھونکنے کا باعث بنے۔ ساحل پر اترتے ہی اتحادیوں کو شدید جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ گلی پولی کی جنگ جلدی ایک خندقوں کی جنگ میں بدل گئی، جہاں دونوں طرف کے فوجی چند گز زمین کے لیے مہینوں تک لڑتے رہے۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جہاں بہادری اور قربانی کی نئی داستانیں رقم ہوئیں۔ گلی پولی کی جنگ میں مصطفیٰ کمال کی قیادت نے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ انہوں نے نہ صرف اپنے فوجیوں کو غیر معمولی حوصلہ دیا، بلکہ اپنی ذہانت اور حکمت عملی سے اتحادیوں کے کئی حملوں کو ناکام بنایا۔ خاص طور پر چنگھائر اور ساری بائر کی لڑائیوں میں ان کی حکمت عملی نے اتحادیوں کو شدید نقصان پہنچایا اور انہیں مزید پیش قدمی سے روک دیا۔ چنگ بائر کی لڑائی، جو اگست 1915 میں لڑی گئی، گلی پولی کی سب سے خونریز لڑائیوں میں سے ایک تھی۔ اتحادیوں نے اس پہاڑی چوٹی پر قبضہ کرنے کی بھرپور کوشش کی، جو پورے جزیرہ نما پر اسٹریٹجک برتری فراہم کرتی تھی، لیکن مصطفیٰ کمال کی قیادت میں عثمانی فوجیوں نے بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا اور اتحادیوں کے حملوں کو پسپا کر دیا۔ اس لڑائی میں دونوں طرف کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا، لیکن عثمانیوں نے اپنی پوزیشن برقرار رکھی۔ مصطفیٰ کمال نے اپنے فوجیوں کے ساتھ خندقوں میں وقت گزارا، ان کے ساتھ کھانا کھایا اور ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوئے۔ ان کی یہ قربت اور ہمدردی فوجیوں کے حوصلے کو بلند رکھنے میں بہت اہم ثابت ہوئی۔ وہ صرف ایک کمانڈر نہیں تھے، بلکہ اپنے فوجیوں کے لیے ایک باپ، ایک بھائی اور ایک رہنما تھے۔ 8 مہینوں کی خونریز جنگ، لاکھوں جانوں کے ضیاع اور بے پناہ مشکلات کے بعد اتحادیوں کو یہ احساس ہو گیا کہ وہ گلی پولی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سردیوں کی آمد اور رسد کی مشکلات نے ان کے حوصلے مزید پست کر دیے۔ دسمبر 1915 سے جنوری 1916 کے دوران اتحادی فوجوں نے خاموشی سے گلی پولی سے انخلاء شروع کر دیا۔ یہ انخلاء، جو ایک فوجی معاہدہ سمجھا جاتا ہے، بغیر کسی بڑے نقصان کے مکمل ہو گیا۔ گلی پولی کی جنگ سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک فیصلہ کن فتح تھی۔ اس فتح نے نہ صرف استنبول کو اتحادیوں کے قبضے سے بچایا، بلکہ عثمانی فوج کے حوصلے کو بھی بلند کیا۔ یہ ایک ایسی فتح تھی جس نے دنیا کو دکھا دیا کہ سلطنت عثمانیہ، جو زوال پذیر سمجھی جا رہی تھی، اب بھی لڑنے کی